بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے رحیم یار خان میں ایک خاتون سب انسپیکٹر نے خودکشی کی، اور خودکشی سے پہلے وہ اتنے دل دہلا دینے والے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لکھ کر گئی ہے، اور اپنے والدین کو وہ وصیت کر کے گئی ہے، جس کو پڑھ کے انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی، کتنا اس کو دکھ پہنچا ہوگا، دکھ پہنچایا گیا ہوگا، کتنا اس کو بلیک میل اور پریشان کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے کہ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چھوڑ کر چلی گئی، کتنی بڑی تکلیف سے وہ گزری ہوگی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رحیم یار خان میں سب انسپیکٹر میری روز کی خودکشی کے 5 روز کے بعد ان کے اہل خانہ نے ضلع کے اعلیٰ پولیس افسران کے فعل کو ان کی بیٹی کی خودکشی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رحیم یار خان کے جو سینئر افسران ہیں وہ اس کو پریشان کرتے تھے، ہراساں کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور جب ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی وہاں پر جو خواتین ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور ہمیشہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ان کے جو سینئر افسران ہیں وہ ہمیشہ ان سے ناجائز کام کرنے کو بولتے ہیں، ہمیشہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بلیک میل ہوتی ہیں، وہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے صرف نوکری بچانے کے لیے، اور افسران کو خوش کرنے کے لیے ان کو بہت غیر اخلاقی حد تک گرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا درندگی ہے، اور یہ اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کئی خواتین پولیس اہلکار یا وہ ریزائن کر دیتی ہیں، یا وہ خودکشی تک پہنچ جاتی ہیں، یا ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے ناجائز جو خواہشات یا احکامات ہیں ان کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ یہ ایک بڑا فنومنا ہے، اور اس کے اوپر ہمارے معاشرے کو اور ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا۔ میری روز کے نانا ہدایت مسیح نے اپنے گھر پر صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ میری روز بہت افسردہ تھی، کیونکہ اسے نوکری سے ٹرانسفر یا رخصت نہیں دی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خودکشی کے 2 پہلو تھے۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ جو ڈی پی او ہے اس نے چھٹی منظور نہیں کی، اور ساتھ یہ کہ اس کا تبادلہ لاہور کر دیا گیا۔ دوسری وجہ، لاہور کی اسپیشل برانچ میں ملازم ہے اس کا شوہر۔ لاہور کی اسپیشل برانچ، پولیس کی جو اسپیشل برانچ ہے اس میں اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ملازم تھا، جس نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ نوکری چھوڑ کر لاہور آئے، اور وہ اس کو ہراساں کرتا تھا اور اس کو بلیک میل کرتا تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ میری روز نے گھریلو مسائل کی وجہ سے خودکشی کی، لیکن ہدایت مسیح کا یہ کہنا ہے کہ صرف گھریلو مسائل نہیں تھے، بلکہ اس کے شوہر سرور مسیح کے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہیں تھے، وہ صرف بلیک میل ضرور کرتا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو وہ اس کا شوہر تھا وہ اس کو غلط اور ناجائز کام کروانے پر مجبور کرتا تھا۔ پولیس افسران کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ سرور مسیح صرف اپنے خاندان کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے انہیں لاہور منتقل کرنا چاہتا تھا، لیکن میری روز نوکری سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ اب جو اس کے نانا ہیں وہ کوئی بات بھی کریں، چاہے وہ اس کے ہسبینڈ کو بچانا چاہیں اور سارا وہ ملبہ ڈالنا چاہیں پولیس افسران پر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو آخر پہ وہ ایک نوٹ چھوڑ کے گئی ہے، شیشے پر جو کچھ لکھ کے گئی ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے شوہر کا کتنا بھیانک ہاتھ تھا، اور وہ درندہ اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھا۔ سرور مسیح نے کہا کہ 8 مارچ کو چھٹی کے لیے درخواست جمع کروائی۔ جس دن خودکشی کی وہ اپنی درخواست کے بارے میں پوچھنے کے لیے ڈی پی او کے پاس گئیں، لیکن پولیس افسر نے پولیس کی نفری میں کمی کا بہانہ بنا کے انہیں چھٹی نہیں دی۔ ہدایت مسیح نے کہا کہ ان کی نواسی نے پولیس افسر سے بحث نہیں کی، اور ان کے ساتھیوں کے مطابق وہ کپاتے ہاتھوں سے ڈی پی او کو سلوٹ کرنے کے بعد گھر واپس آ گئی۔ میری نے کیڑے مار دوا کھا لی اور ان کی موت ہو گئی۔ اب یہ ایک کامن سینس ہے کہ صرف چھٹی کی وجہ سے وہ اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو اتنا مجبور کیا تھا کہ جس کے بعد وہ اس کو ہر حال میں چاہتا تھا کہ نوکری چھوڑ کے لاہور آ جائے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یا اس کو چھٹی مل جائے یا اس کا لاہور ٹرانسفر ہو جائے تاکہ وہ نوکری بھی کنٹینیو رکھ سکے۔ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی نوکری بھی کنٹینیو رکھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے آ کے یہ قدم اٹھایا۔ میری روز کو یاد کرتے ہوئے اس کے نانا ہدایت مسیح نے کہا کہ میری نواسی نے اپنے والدین یا خاندان کے دیگر افراد سے کبھی بھی اپنے محکمے کے امور اور ملازمت کے مسائل پر بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میری روز کو اپنے شوہر کی پوسٹنگ والے شہر میں ٹرانسفر کا حق حاصل تھا، اور اس نے 8 سال قبل شادی کے سبب ٹرانسفر کے لیے درخواست جمع کروائی تھی۔ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پالیسی کے مطابق شادی شدہ خواتین اسی شہر میں ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں جس شہر میں ان کے شوہر کی
پوسٹنگ ہوتی ہے اور انہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ اس معاملے پر مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے پولیس کا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انویسٹیگیشن دوست محمد کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے، اور کیونکہ میری روز ایک بہادر اور فرض شناس تفتیشی افسر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اہل خانہ کے دعووں کو مسترد کیا اور کہا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق خودکشی کرتے ہوئے کہا کہ کی وجہ کچھ گھریلو مسائل تھے۔ ان کا خودکشی کا نوٹ ان کے کمرے کے آئینے سے ملا اور وہ مزید معلومات کے بارے میں بھی تفتیش کے بعد بتائیں گے۔ دوست محمد نے کہا کہ محکمہ پولیس میں نظم و ضبط سے اور چھٹی کا کوئی بھی معاملہ ڈی پی او کے کمرے میں رکھا جاتا تھا، جبکہ عام حالات میں چھٹی کی درخواست مسترد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ البتہ ضلع میں امن و امان کی خراب صورتحال جیسے مخصوص حالات کے پیش نظر معاملے کو روکا جا سکتا ہے۔ ایس پی نے دعویٰ کیا کہ اپنی خودکشی سے ایک دن پہلے جو ہے میری روز وہ چیک لینے ان کے دفتر آئی تھی اور وہ بہت پرسکون تھی اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ پریشان تھی۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ متوفی نے حالیہ دنوں میں کسی چھٹی یا شادی کے لیے درخواست نہیں دی تھی، البتہ وہ گزرے برسوں میں اس سلسلے میں دی گئی درخواستوں کے بارے میں نہیں جانتے، لہٰذا میری روز کی چھٹی یا ٹرانسفر کے معاملے کو ان کی خودکشی سے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھا گیا اور اس معاملے پر جو پولیس ہے انہوں نے اپنا تفتیش جاری رکھی ہوئی ہے اور پولیس اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ ظالم تھا اور وہ اس کو بلیک میل کرتا تھا۔ اب اس نے جب اپنے آئینے کے اوپر ایک نوٹ لکھا اور اپنے گھر کے آئینے پر خودکشی سے پہلے، اور اس نے کہا اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو، اور کہا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور کہا کہ میری بچیوں کا خیال رکھنا، اور خدا کے لیے کسی انسان کے بچے کے ساتھ اس کی شادی کروانا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے اتنی تنگ تھی، اس نے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا پریشان کیا، بلیک میل کیا، ہراساں کیا کہ وہ خودکشی کرنے سے پہلے مجبور ہو کے یہ لکھتی ہے کہ خدا کے لیے میری بچیوں کی شادی کسی انسان سے کروانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ درندہ ہے، اور اس کے درندہ ہسبینڈ نے یہ سارے کا سارا اس کو بلیک میل کیا ہے۔ چھٹی کی وجہ سے یا تبادلے کی وجہ سے کوئی بھی اتنا بڑا انتہائی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ کامن سینس جو ہمارے کرمنل لاء کی سینس ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دونوں جو اسپیکٹس ہیں اس سے تفتیش کریں۔ جو مقتول کی فیملی ہے، جو ان کی طرف سے پلی سامنے آئی ہے، اور جو ان کے سینئر افسران کی طرف سے بیہیویئر ہے، یا بغیر کسی وجہ سے اس کی چھٹی کو روکنا یا اس کو ٹرانسفر نہ دینا اور وہ اس وجہ سے تکلیف میں تھی، اگر تو یہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ ساتھ یہ ہے کہ اس کے خاوند کو فی الفور گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے تاکہ انصاف مل سکے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔